قرآن کریم قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے، اور اس کی حفاظت کا ہر طرح سے انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے دن سے ہی، کتابت کی صورت میں بھی کہ اس کو لکھ کر اس کو محفوظ کیا گیا، یاد کرنے کی صورت میں، اور یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس کو یاد کرنے والے، اس کو پڑھنے والے شروع دن سے آج تک اور قیامت تک ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ اس کا تصور کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتاب اللہ کی، قرآن کریم کی خصوصیت ہے، اور اسی لیے قرآن کریم کو پڑھنے کی، قرآن کریم کو یاد کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم سے جڑے رہنے، قرآن کریم کو سمجھنے، قرآن کریم پر عمل کرنے، ہر ایک کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اتنے زیادہ بیان فرمائے ہیں اور اتنی کثرت سے بیان فرمائے ہیں کہ اس پر حضرات اہل علم نے مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ تو وہ احادیث آپ سنتے بھی رہتے ہیں، چند ایک کو ذکر کر دیا جاتا ہے دوبارہ یاد دہانی کے لیے، تو مناسب ہے۔ صحاح ستہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معروف حدیث ہے جو آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو خود سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ یہ گویا امت میں یہ خیر شخص، بہترین شخص اور افضل شخص ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من قرأ القرآن فلہ بکل حرف حسنہ، جو آدمی قرآن کریم پڑھے تو ہر حرف کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور پھر وہ ایک ایک نیکی اس کو 10 گنا بڑھا کر دی جائے گی، ایک نیکی کی 10 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، لیکن اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ ایک ایک نیکی ملے گی، اور ان میں سے ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک مومن، ایک مسلمان جو کسی ایک نشست میں بیٹھ کر 5-7 منٹ میں ایک رکوع پڑھ لیتا ہے تو کتنے حروف وہ پڑھ لیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کتنی نیکیاں وہ اس 5-7 منٹ کے اندر حاصل کر لیتا ہے، بیٹھے بیٹھائے وہ کما لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ تعالی ویتدارسونہ بینہم، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں، کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، بس اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں، اس کو آپس میں پڑھائیں۔ تو ایسے لوگوں سے متعلق آپ نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر سکینہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ایسی مجلس کو، ایسے لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ تعالی فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا، ان لوگوں کا تذکرہ اپنی مجلس میں کرتے ہیں، اپنے ہاں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، فرشتوں کے ہاں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کے لیے، میرے کلام کے لیے، میرے قرآن کریم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اور کتنی بڑی۔ اسی طرح چوتھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا، اس کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء، اپنے نیک بندوں تک کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں،
تو جس کے حق میں، جس آدمی کے لیے اللہ کا کلام خود سفارش کرے، اس کی مغفرت میں، اس کی معافی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام اس کی سفارش کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں، 5ویں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن کریم جو ہے وہ ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کی سفارش قبول ہے۔ یہ قرآن کریم جس کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خبر ہے کہ اس کی سفارش قبول شدہ ہے۔ وماحل مصدق، اور یہ ایک ایسا وکیل ہے، ایک ایسا اللہ تعالیٰ کے حضور مقدمہ لڑنے والا ہے کہ یہ جو کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کریں گے، اس کی بات مانی جائے گی۔ فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو آدمی اس کو اپنے آگے رکھے، اس کے پیچھے چلے، اس کی اتباع کریں، یہ قرآن کریم اس کو لے جا کر، کھینچ کر لے جا کر جنت میں پہنچا دے گا۔ ومن ساقہ خلف ظہرہ، جو اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دے گا اور اس کی کوئی رعایت نہیں کرے گا، کوئی خیال نہیں کرے گا، کوئی اس کی سنے گا نہیں، ساقہ الی النار، تو پیچھے سے قرآن کریم دھکا دے کر اس کو آگ میں پہنچا دے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اسی طرح 6 حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من قرأ القرآن، جو آدمی قرآن کریم پڑھے واستظہرہ، اور اس کو یاد کرے، زبانی یاد کرے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی سفارش کو اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کے حق میں قبول کریں گے کہ وجبت علیہم النار، جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، تو ان کے 10 آدمیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ 7ویں حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس آدمی نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم، کہ تمہارے گھر میں سورج کی جیسی روشنی ہوتی ہے اس سے زیادہ بہتر اس تاج کی روشنی ہوگی۔ فما ظنکم بمن قرأہ، تو جب یہ اس کے والدین کا حال ہے تو خود جس آدمی نے قرآن کریم پڑھا ہے اس کے حق میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازیں گے، کیسی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، کیسا انعام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اور کئی اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لَأَن تَغْدُوَ وَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ، کہ اگر تم صبح کو نکلو اور قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لو، قرآن کریم کی صرف ایک آیت تم سیکھ لو، تو یہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعت، 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ 100 رکعت نفل آپ کتنی دیر میں پڑھیں گے؟ 2-3 گھنٹے اس پر شاید اس سے بھی زیادہ لگ جائیں گے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت آپ سیکھیں گے چند منٹوں کے اندر، تو اس ایک آیت کا سیکھنا وہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے، آپ نے فرمایا تمہارے لیے۔ اور اگر تم علم کا ایک باب سیکھ لو تو یہ 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سے مراد ہے کہ ایک چیز سے متعلق جتنے مسائل ہوتے ہیں، جیسے وضو کے مسائل ایک باب ہیں، نماز کے مسائل ایک باب ہیں، روزے کے مسائل ایک باب ہیں، تو اس طرح کسی ایک باب کے مسائل تم سیکھ لو تو 1000 رکعت پڑھنے سے تمہارے لیے یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ تو اتنا یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کا فضل اللہ تعالی علی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کے مخلوق پر ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان تو فضیلت کے اعتبار سے کوئی نسبت ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا فضیلت میں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کلام کی گویا کوئی اور کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مقبولیت ہے، اور بے شمار احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ
اس کے فضائل ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ قرآن کریم سے جڑے رہنا چاہیے، قرآن کریم کو پڑھتے رہنا چاہیے، آسان ہو پڑھنا، مشکل ہو، یہاں تک اس کی بھی آپ نے صراحت فرما دی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی آپ نے صراحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع الکرام مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم میں جو آدمی ماہر ہوگا، جو پڑھنے میں، قرآن کریم کو پڑھنے میں ماہر ہے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے جو نیک مکرم معزز فرشتے ہیں، ان کا مقام اور ان کی حیثیت تو اس درجے کی ہے۔ اور والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران، وہ آدمی جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، روانی سے نہیں پڑھ سکتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا کہ قرآن کریم پڑھنے کا اجر ہے، پھر اس کے لیے پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اس مشکل کو وہ برداشت کر رہا ہے، اس مشقت کو وہ برداشت کر رہا ہے، تو اس مشکل اور مشقت برداشت کرنے کا مستقل الگ ثواب اور اجر اس کے لیے ہے۔ پڑھنے کا اجر الگ ہے اور اس مشکل مشقت کو برداشت کرنے کا اجر اس کے لیے الگ ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اس کا سینہ قرآن سے بالکل خالی ہے، کچھ بھی آیات اس کو یاد نہیں ہے، آیات اس کو یاد نہیں ہے، قرآن کریم کی کوئی صورتیں اس کو یاد نہیں ہے، تو اس کا سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے گھر میں بسنے والے نہیں ہوتے تو گھر بالکل ویران ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، تو ویسے ہی جس آدمی کے سینے میں قرآن کریم نہیں ہے تو گویا وہ بالکل ویران ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، مجھ پر میری امت کے ثواب اور اجر پیش کیے گئے کہ کون سے عمل پر ان کو کتنا اجر ملے گا اور کیا کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے۔ تو اجر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا، یہاں تک کہ کوئی شخص مسجد میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے اور کوئی اٹھا کر اس کو مسجد سے باہر نکال دیتا ہے کہ مسجد پاک رہے، صاف رہے، کوئی کاغذ ہے، کوئی گندی چیز پڑ گئی ہے کوئی، اور کسی نے اٹھا کر اس کو باہر نکال دیے، تو اس پر جو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے افراد کو اتنا اتنا اجر دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پھر مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے کہ ان کو کس عمل پر کیا گناہ ملتا ہے اور کس عمل پر اللہ تعالیٰ کتنا گناہ ان کو دیتے ہیں، گناہ میں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما رأیت اعظم ذنبا، میں نے اس سے بڑا گناہ کسی آدمی کا نہیں دیکھا کہ سورۃ من القرآن او آیۃ اعطیہ، قرآن کریم کی کوئی سورت یا قرآن کریم کی کوئی آیت کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور اس کو یاد کرا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ انعام فرمایا، فنسیہا، اور وہ اس کو بھول گیا۔ اس سے بڑا گناہ میں نے اپنی امت میں کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ گویا گناہوں میں سب سے بڑا، بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام اس پر فرمایا کہ قرآن کریم کی کوئی سورت، کوئی آیت اس کو عطا فرمائی اور اس نے یاد کر لی، بعد میں اس نے اپنی غفلت سے، لاپرواہی سے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اس کی وجہ سے وہ بھول گیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے گناہوں میں سے جو مجھے دکھائے گئے، یہ سب سے بڑا گناہ میں نے دیکھا۔ تو اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن کریم سمجھنے اور اس کے جو احکام معلوم ہیں اس پر عمل کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور عمل میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے کسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو بس بیڑا پار ہو گیا۔ تو اس لیے اس سے جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔